اچھا طاہا بھائی، ایسا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے جہاں میں الحمدللہ فجر بھی کوشش ہوتی ہے جماعت سے ہی پڑھتا ہوں، تو میں جینز اور شرٹ میں ہی اکثر رہتا ہوں، اور صبح صبح اٹھا تو ظاہر ہے جینز اور ٹی شرٹ میں تھا. تو ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ چھٹی پہ تھے، تو مؤذن صاحب آگے ہوئے، تو میں چونکہ حافظ قرآن بھی ہوں تو کانفیڈینس اس معاملے میں بہت ہے، تو میں نے پیچھے کھڑے ہو کے تکبیر شروع کر دی. تو ایک بزرگ تھے، باریش تھے، انہوں نے مجھے نا یوں اوپر سے نیچے تک دیکھا ایک دفعہ میرے تکبیر پڑھنے پہ. میں ٹی شرٹ میں تھا اور جینز میں تھا. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینز شرٹ کا کوئی مطلب اس میں ہے کوئی معاملہ، یا کوئی شلوار قمیض میں آیا ہوا ہے، یا اس کا کیا معاملہ ہے؟ اچھا، میں نا آپ کو دونوں بیلنس کرتے ہیں کوشچن کو. ایک طرف تو یہ ہے کہ لوگ ہمیں بھی کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں بٹ کاش آپ سنت لباس پہن لیتے. ٹھیک ہے، تو سنت لباس کیا ہے؟ کیا شلوار قمیض سنت لباس ہے؟ لنگی ہے، ثوب ہے جو عربی پہنتے ہیں، سنت لباس ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ تینوں پہنے، پسند بھی کیے. لیکن اصل جو لباس ہے نا وہ بیسیکلی پرنسپلز ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا سطر کور ہونا چاہیے فلاں فلاں کلر، جیسے جو پنڈت اورنج کلر پورا پہنتے ہیں وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. سطر کور ہو، مرد کا ناف سے گھٹنے تک ہے، اور خواتین کا پورا جو ہے نا جسم ہے چہرے کے، اور الا من ظہر منہا میں آتا ہے، تو وہ ایکسیپٹ اس کے جو ہے وہ ہے. اب یہ کہ پوری دنیا میں ڈفرینٹ وہ ٹرینڈز ہیں، کلچرز ہیں، لباس کے پرنسپلز پورے ہونے چاہیے، باقی اور مسائل نہیں ہیں. تو لباس اگر کسی نے پرنسپلی شریعت کے مطابق پہنا ہوا ہے، تو چاہے وہ شلوار قمیض نہیں ہے، چاہے وہ ثوب یا لنگی نہیں ہے، وہ چیز لباس ٹھیک ہے. اس میں سطر واضح نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اتنا ٹائٹ اور چست نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ساری چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کوئی ایشوز اتنے نہیں ہے، لوگوں کو اس میں کلچرل چیز زیادہ ہے اور اسلامک تھوڑی کم ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جانے سے پہلے زینت اختیار کرو. تو علماء کرام اور جو اگر ہم سلف صالحین اور صحابہ کا ٹرینڈ دیکھیں نا، تو مسجد نائٹ شوٹ پہ نہیں جانا چاہیے، کم از کم یہ دھیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ جس پجامہ شرٹ میں سویا تھا اسی میں اٹھ کے میں پہن جاؤں، یا اسی ایسے ڈریس میں پہن جاؤں جو میں کسی ریسپیکٹیبل بندے کے سامنے میں نہیں پہن سکتا، تو میں رب العالمین کے سامنے جا کے پہن لوں. تو ہمیں تھوڑا سا ایک ایسی ریسپیکٹیبل ڈریسنگ مسجد جاتے ہوئے اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں وہ نماز کا وقار. اور میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، واقعی میں جو شلوار قمیض یا ثوب میں جو ایک اسپرچویلٹی فیل ہوتی ہے نا، وہ پینٹ شرٹ میں نہیں ہوتی. ظاہر وہ واقعی میں جو آنیسٹلی بات وہی ہے، وہ یہ ہے. لیکن یہ کہ ممانعت بھی نہیں ہے کہ پینٹ شرٹ میں جیسے میں آج میں یونیورسٹی میں ٹاک کے لیے گیا ہوا تھا، واپسی پہ آ رہا تھا تو مسجد میں ٹائم ہو گیا نماز کا، اب میں گھر جاؤں شلوار قمیض پہن کے آؤں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. میری یہ شروع سے یہ ایسی ڈریسنگ ہے، تو میں نے جا کے وہ پہن لی، پڑھ لی اس میں نماز. لیکن جب مسجد انسان جا رہا ہو تو اس کو خاص خیال کہ وہ اپنے آپ کو سنوار کے، خوشبو لگا کے، ایک بہترین کیفیت میں جس میں منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو. تو کچھ مسجد جانے کے کچھ اسپیشل کرائٹیریاز ہیں انشاءاللہ. ہاں البتہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ انسان اتنی ٹائٹ شرٹ یا اتنی چھوٹی شرٹ نہ پہنو کہ جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے سے اس کا صدر واضح ہو رہا ہو. اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر نوجوان کیجول ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ صدر واضح ہو رہا تھا ان کا، اور وہ جو کہ اسکن ایکسپوز ہو جائے، چاہتا سا پورشن بھی ہے، وہ نماز کو انوائلیٹ کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے دونوں چیزوں میں، نماز میں تھوڑی سی احتیاط مسجد جاتے ہوئے خاص طور پہ، اور باقی پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے پاس ایک کپل آیا ہوا تھا، آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے، لوگ آپ کو سنتے ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ فیملیز کا اس میں کیا ہے کہ یہ کیوں اس قدر بڑھتی جا رہی ہے چیز؟ طلاق کی وجوہات میں ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک ریزن تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہونا. اچھا، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی اٹ سیلف اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساس اور بہو کا سیم کچن ہونا یا شیئرڈ اسپیس ہونا جس میں ڈیفائنڈ باؤنڈریز نہیں ہے کہ بہو کی کہاں تک باؤنڈری ہے اور ساس کی کہاں تک باؤنڈری ہے. عورت ایک مالکن ہے گھر کی، اور ایک مالکن دوسری مالکن کو برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ باؤنڈری سے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونا اور اسپیشلی کچن سیپریٹ ہونا، تو یہ میں سب سے پہلے چیز ریکمینڈ کرتا ہوں. دوسری بڑی وجہ وہ امپیشنس اور انٹالرنس ہے ہمارے لوگوں میں. اصل میں ہمارے اس جنریشن کا ہی مسئلہ ہے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں پرانے دور میں کھانا کھانے کے لیے بھی شکار کرنا پڑتا تھا، اس کے لیے انتظار ہے، پکانا پڑتا تھا، اس کے لیے انتظار ہے. تو فوڈ پانڈا نہیں تھا کہ آدھے گھنٹے میں آ کے فوراً انسان کچھ کھا لے. اب تو امپلسو، ایون امیزون نے تو سیم ڈے ڈیلیوریز انٹروڈیوس کر دی ہیں کہ جس میں ایک دن میں مجھے کسٹمرز نے کہا کہ ہمیں دوسرے دن نہیں چاہیے، ہمیں آج ہی یہ چیز چاہیے. اتنے امپلسو، 2 منٹ میگی نوڈلز، انسٹنٹ کافی، انسٹنٹ اسٹف.
تو ہم نا ذرا بہت زیادہ فاسٹ اسپیڈ انٹرنیٹ کوئک ہو گئے ہیں, یعنی چاہتے ہیں. تو میں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جو میں چاہ رہا ہوں مجھے فوراً سے مل جائے, لیکن وہ دو انسان تو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. ہم تو انسان کو وہ اے آئی مشین تو نہیں ہے کہ میں سے کہوں چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ, تعریف کرو تو میری تعریف کرے. تو انسان ہے, تو ہمیں کمپرومائز کرنا کہ سکھایا ہی نہیں گیا, ہمیں صبر آتا ہی نہیں, ہم امپیشنٹ اور امپلسو قوم بنتے جا رہے ہیں. یہ سیکنڈ بڑی وجہ, انٹالرنس اور لیس ایموشنل انٹیلیجنس. تیسری چیز یہ ہے کہ دین کی تعلیمی کمی, اور اس کو میں کہوں گا کہ اچھے مینٹور سے کمی. پہلے فادر مدر مینٹورز ہوتے تھے, پہلے بزرگ مینٹورز ہوتے تھے, اب بزرگ پھنسے ہوئے 9 to 5 کی سلیوری میں, کارپوریٹ سلیوری میں شکار ہیں, اور بچے کو ہم نے اسکول کے حوالے کر دیا. اب مینٹورز رہے نہیں ہیں, اب دے ڈونٹ ہیو اینی پیپل ٹو آسک دیم کہ یار میرے یہ مسائل چل رہے ہیں. اور نہ ہی ان کو شادی کی تیاری کروائی جاتی ہے. بھائی شادی کی تیاری کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کامیابی کے ساتھ پورے بازار کو سمیٹ گھر میں لے آؤ, یہ شادی کی تیاری ہے. ٹھیک ہے, یہ جوڑا بنا لو وہ جوڑا بنا لو. بٹ اصل شادی تیاری ہے کہ میں جانوں کہ خواتین کے حقوق ہیں, خاتون جانے کے مرد کے حقوق ہیں, دوسرے کی لو لینگویج کیا ہے. عورت چاہتی ہے مرد مجھے سونے, مجھے ایموشنل رسپیکٹ دے, مرد چاہتا ہے کہ مجھے میری بیوی رسپیکٹ دے, وہ ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ کرے, اس کو میک ہر فیل اسپیشل, اور مرد چاہتا ہے کہ مجھے رسپیکٹ دے. بٹ دونوں میں میوچولی جب بھی اگر تھوڑا سا گیپ آ جائے تو وہ یہ وشیس سائیکل اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ رسپیکٹ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ نہیں دے رہی ہوتی, اور وہ ایموشنز ڈیمانڈ کری ہوتی ہے, پیار ڈیمانڈ کری ہوتی ہے, یہ نہیں دے رہا ہوتا, اور اتنے آگے تک بات پہنچ جاتی ہے کہ طلاق پہ بات پہنچ جاتی ہے. تو اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خامی نظر آئے نا, اور ہر انسان میں خامی ہوتی ہے, تو اس پہ ذرا پردہ کرو, اس کو تغافل اختیار کرو, یعنی اسے کہو یار چلو خیر ہے کوئی بات نہیں, اور اس کی اچھائی میں بھی فوکس کرو, پہلی چیز. دوسری چیز جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی کوئی پھڈا ہو نا, اگر وہ فائر ہے, اگر آگے تو آپ پانی بن جائے, اگر آپ آگے تو دوسرے کو پانی بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز, اولاد کے سامنے کبھی نہ لڑیں. یہ رول بنا لیں جب بھی کوئی شادی کرتا ہے, ہم اولاد کے سامنے کبھی بھی آپس میں بحث نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز وہ یہ کہ ایک سوری میں یا غلطی میں جب بھی ہو جائے, چاہے دوسری کی بھی غلطی ہے, پہل کر دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے کونے میں اس کو گھر کی بشارت دیتا ہوں جو حق پہ ہونے کے باوجود معصیت کر لے. ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں F6 کا گھر تو چاہیے, ہمیں جنت گھر نہیں چاہیے. یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ایسی ہیں, میں سمجھتا ہوں جب انسان کرنا شروع کر دینا. مارک ٹوین ایک گورا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرج از اے کمبینیشن آف 2 بیوٹیفل کمپرومائزرز. اگر ہم میاں بیوی دونوں کمپرومائز کرنے بن جائے رشتہ چلے گا, بٹ جب ایگو آ جائے میں آ جائے گی, اور پھر ساتھ ان لاز بھی انوالو ہو جائیں گے کہ میری پتر میری بیوی میری بیٹی کو کس نے کچھ چھڑا ہے, پھر خاندان نہیں چل سکتے. تو باپ اور ماں کو جب بیٹی جائے تو ان کے حوالے ان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو تیاری کرنی چاہیے. بٹ یہ نہیں کہ بیٹا تمہیں کسی نے چون بھی کیا نا ہمیں کال کرنا, یہ بڑی غلط تربیت ہے.